پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، عزیزان گرامی اور میرے دوستوں، ہم نواؤں، محبت کرنے والوں، اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ایک بار پھر 1446 ہجری یکم ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان کہ ہم پھر ایک بار اس مہینے کو حاصل کر رہے ہیں، وہ مہینہ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے خوشیاں منائیں، کہ جس مہینے میں آپ سرور الانبیاء احمد مختار جمیل الشیم فخر موجودات احمد مجتبیٰ نانائے حسین بابائے بطول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس ماہ میں تفویض کیا گیا اس دنیا کی سلامتی کے لیے، اس انسانیت کی بقا کے لیے، اللہ رب العزت کے نام پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے، مثال بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے کی جانب آپ کی ہجرت منعقد وقوع پذیر ہوتی ہے، 12 دن کا وہ سفر آپ طے کر کے مدینے میں پہنچتے ہیں، تو جس انداز میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ جس انداز میں دو رویا وہاں پر کھڑے ہو کر کے بچیاں، میری بہنیں، مائیں، ہمارے آبا و اجداد، وہ سب سلاسل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور، چہرہ انور دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو وہ تیرے وہ افراد جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف اور صرف آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد ہی اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک کے اوپر اسلام قبول کر لیا، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا گہوارہ بن گیا مدینہ، کہ وہ مدینہ جو یثرب کے نام سے مشہور تھا، یثرب کے نام سے سالوں صدیوں سے جانا جاتا تھا، آپ کے قدم پڑتے ہی وہ مدینۃ النبی میں تبدیل ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں نے، یثرب کے لوگوں نے آپ کی آمد کے صدقے میں اس شہر کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا، اور آج تک ہم اسے مدینہ کے نام سے پہچانتے ہیں، یعنی شہر مدینہ، وہ مدینہ جہاں پر کائنات کے وارث احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعمل آئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار تجلیات، بے شمار انوارات، بے شمار کمالات اور معجزات رونما ہوئے، جن میں سے ایک معجزے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں آمد ہوتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی آمد ہوتی ہے، اور وہاں وہ کعبے میں موجود بت جو ہے سر کے بل گر جاتے ہیں، یعنی اس بات اس طرف نشاندہی تھی کہ آج کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے محمد کے قدموں کی برکت سے۔ وہ قدم جب مکے اور مدینے کی زمین پر پڑتے ہیں تو وہ عرب کے سنگلاخ، صحرا، پہاڑ، رجد و ہدایت کا آفتاب بن جاتے ہیں، رہتی دنیا تک لہلہاتے باغ بن جاتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور زوال آ جاتا ہے شیطانیت پر، ابلیس کے چاہنے والوں پر۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ ہی کے چاہنے والے ہیں، آپ ہی کی محبت، آپ ہی کا جذبہ ہم لے کر کے پیدا ہوئے ہیں، یہ واقعتاً
نسبتاً ہمیں ورثے میں ملی آپ کی محبت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ محبت ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ورثہ ہماری اولادوں کا مقدر ہے۔ غلامی رسول کا توق ہمارے گلوں میں موجود ہے، ہماری اولادوں در اولادوں کے بھی گلوں میں موجود رہے گا، اور آخری نبی خاتم الانبیاء احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم چاکری کرتے رہیں گے نسل در نسل۔ معزز سامعین کرام، خوبصورت پروگرام خاتم الانبیاء کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، ایک بار پھر نور کی رمجھم برسات میں میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ تعالی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ خوبصورت پروگرام کو سجانے کا جو سہرا حاصل ہوا ہے وہ شاہ رخ مرزا صاحب کے ذمہ آتا ہے، اور میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی کاوش ہے کہ سالہائے گزشتہ سے مجھ خاکسار کو اس پروگرام کی نظامت کے فرائض جو ہے انجام دینے کے لیے یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے، جو میرے لیے اعزاز و تکریم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا احمد مختار کی ذات کے لیے ان کی اچھائی میں ان کی پروردگار نے جو ان کے مرتبات رکھے ہیں، میں کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہوں۔ یہ اسی رب کا احسان ہے کہ میری زبان اس عظیم ہستی کے لیے اپنی کوشش کر کے آپ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے اور ان کو جوڑ کے ایک گلدستے کی صورت میں پیش کرنے کی میں جسارت کر پاتا ہوں، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت میری اس جسارت کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، 12 روز تک انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کی جو تجلیات ہیں، ان کے جو انوارات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں، آپ کی زندگی، آپ نے جس انداز میں زندگی کو گزارا اور جس انداز میں آپ نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا کہ انسان اصل میں کیا ہے، انسان اور حیوان میں فرق بتایا، اس فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر جید علماء بھی میرے ساتھ ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں اور کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہستیاں ایسی جو کہ مصروف رہتی ہیں اپنے ایام میں، لیکن اس مہینے میں اپنے وقت کو مختص کر کے یہاں پر ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان سے ہم اس مہینے کے برکات کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آج کی اس تقریب میں میرے ساتھ موجود ہیں، آج کا یہ پہلا پروگرام، اور اس پہلے پروگرام کے حوالے سے آج میں مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اینکر پرسن بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، عبدالصمد صمدانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول کا چاند آپ کو مبارک ہو۔ آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی معتبر شخصیت، امتیاز علی عباسی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ربیع الاول میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحب، بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے تشریف بہت لائے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے یادگار رہے گا۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی میری 2 بہنیں یہاں پر موجود ہیں جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گی، اور ان کا میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے تعارف بھی کراؤں گا۔ ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ خوشخبری ہے ان تمام افراد کے لیے جن کے لیے گھر بنانا ایک خواب سے کم نہیں ہے۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد نے، مرد قلندر نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور حصہ ڈالتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے جو کہ خواب دیکھ رہے ہیں آج تک کہ وہ کسی طریقے سے اپنی چھت کے سائے میں چلے جائیں اور کرائے سے ان کی جان چھوٹ جائے، میرے ساتھ موجود تو نہیں ہے لیکن ان کی محبتیں میرے ساتھ موجود ہیں، اور پراپرٹی بینک نے آج اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، اور پراپرٹی بینک کی جانب سے ان تمام افراد کے لیے ایک بڑی خصوصی آفر دی گئی ہے۔ جو افراد اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، انتہائی کم قیمت میں نویلے برانڈ نیو گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 22,50,000 روپے میں وہ گھر آپ کو آسان شیڈیول کے اوپر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پلاٹ بھی موجود ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہوگا پراپرٹی بینک کا،
رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کو جو بھی سہولت دی جا سکے گی وہ دی جائے گی، آپ ضرور ذکر کیجئے گا۔ میں اب بلا تاخیر اپنے پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں اور میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آج کی ہماری مہمان ثنا خاں شیزا کو کہ وہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ۔ حوریں آنے لگی آمنہ بی کے گھر، رب کے محبوب کو دیکھنے ایک نظر، سارے عالم میں کوئی بھی ثانی نہیں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو کیا، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو کیا، آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ اے حلیمہ زمین ناز کرنے لگی، جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی، اونٹنی پر ہے سرکار صلی اللہ، ساری امت کے غمخوار صلی اللہ، ان کی آمد پہ ایسا چراغ ہوا، ان کی آمد پہ ایسا چراغ ہوا، سارا عالم کے اٹھا سبحان اللہ، سارا عالم کے اٹھا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ میرے آقا کی آمد کا چرچا ہوا، بدھ گرے ٹوٹ کر کفر دھر آ گیا، کلمہ حق وہ سب کو پڑھانے لگے، رحمتوں کا خزانہ لٹانے لگے، سارے عالم پہ ابر کرم چھا گیا، سارے عالم پہ ابر کرم چھا گیا، ساری امت پہ برسا سبحان اللہ، ساری امت پہ برسا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شیزا حسین بارگاہ کشور کونین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ آپ کے سامنے اسکرین پر نیلسن کے یہ گفٹ پیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نیلسن کے تمام گفٹ پیکس ہمارے تمام مہمانوں کے ساتھ جائیں گے، ہماری نعت خوانوں کے ساتھ بھی جائیں گے، اور نیلسن پینٹس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، دام درم سخن ہے۔ میں بہت ساری دعائیں نیلسن پینٹس کے لیے اور ان کے اراکین کے لیے، عہدیداران کے لیے اس پروگرام کے توسط سے پیش کرتا ہوں۔ میں بڑھوں گا اپنے مہمان عبدالصمد صمدانی صاحب کی جانب، جو اینکر پرسن بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور میں جانوں گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کیا پروگرام آپ نے طے کیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں، کس انداز میں آپ ربیع الاول کو گزارنے کے خواہش مند ہیں، کچھ آج فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت خوشیوں والا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بات کہتے ہیں کہ شعر ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ بیسیکلی ربیع الاول جو ہے، ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اور ربیع الاول کا مطلب پہلی بہار۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں تو گویا بہاروں کو بھی جو ہے نا وہ حقیقی بہار مل گئی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔
تو یہ ہے کہ یہ بڑا خوشیوں والا مہینہ ہے، اور یہ ان کی ولادت کی خوشی ہے کہ جن کے بغیر تو رب نے اپنا ظاہر ہونا بھی واضح نہیں کیا. کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. اندازہ اس سے کیجیے ان کے مقام کا کہ کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. تو یہ بہت خوشیوں والا مہینہ ہے، اور اس خوشی کو ہمیں بہت بڑھ چڑھ کے منانا چاہیے کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ جہاں ملا، ہمیں سب کچھ ملا. اچھا یہ بتائیں کہ اس مہینے میں لوگ اپنی تو دل کی خوشی ہے نا، وہ تو اپنے آقا سے، اپنے رسول سے محبت کا ایک ان کا نظریہ ہے، ایک عکس ہے، کاس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کوئی اپنے طور پہ شیرینی تقسیم کر رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کروا رہا ہے، کوئی نعتیہ محافل کروا رہا ہے، کوئی میلاد کروا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ متعارضین جو متعارض ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے پر جو عمل یہاں پر کیے جاتے ہیں، ان عمل پر ان کا اعتراض ہے یا ولادت منانے پر اعتراض ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا میرے حساب سے جو ہے وہ یا تو ولادت کی تاریخوں میں اعتراض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ولادت 12 کو نہیں ہوئی تھی، 8 کو یہ ہوئی تو تھی. طے شدہ بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفویض تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو 12 پہ اعتراض ہے نا، آپ 8 کو منا لیں. جی 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 منائیں تو صحیح. بھائی ہم تو ہر دن مناتے ہیں، ہم تو پورے سال آپ کا مناتے ہیں، ہم تو وہ ہے نا الحمدللہ. اچھا اس کے برعکس بات کریں نا، اپنے سارے ایونٹس جائز ہیں، ہاں ہاں، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جب سرکار کی ولادت کی بات آتی ہے تو یہاں پہ یہ دلیلیں مانگتے ہیں. جبکہ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ میرے فضل اور میری رحمت پر اسی پر خوشی کرو جو کہ تمہارے سب دھن اور دولت سے بہتر ہے. صحیح صحیح. تو سب سے یعنی آپ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کریں. تو سب سے بڑی رحمت کون اور پھر سب سے بڑی نعمت کون؟ پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو جہاں بھی بنے تو ان کے صدقے میں بنے نا. تو ان کی ولادت کی خوشی میں آپ دلیلیں مانگتے ہیں تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. ان کی ولادت کی خوشی تو عرش پر منائی گئی، ان کی ولادت کی خوشی تو دونوں جہانوں میں منائی گئی. آپ کو جو تفویض کیا گیا، جب بھیجا گیا، تو وہ واقعات اور وہ تجلیات، وہ انوارات رونما ہوئے کہ عرب کے اہل کفر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بالکل ایسی ہے، ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسی. تو بہت خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اسی حوالے سے آپ کہیں کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو کسی بھی انداز میں کوئی جو لٹریچرز آج کل موبائلز کے اوپر جو ریلز چل رہی ہیں اور جو میسیجز چل رہے ہیں، اس میں کچھ گمراہ کن مواد ایسا بھیجا جا رہا ہے جس سے بچہ خاص طور کے اوپر جو ٹین ایجر ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے. خاکم بدہن وہ اس اعتبار سے کہیں گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن نہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اس کے ذہن میں کہیں بھی 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی اگر فرق آتا ہے تو وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں اگر نہیں مانتے تو نبی کو آخری نبی. اور دوسری بات اگر ہم قرآن سے ہی پوچھیں نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمارے ملک میں ایک ہر تھوڑے سے ٹائم کے بعد ایک ناموس رسالت پہ بات چھڑی جاتی ہے. اور پھر یہ جو قادیانی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ، یہ تو کافر ہے نا، مرتد ہیں. لیکن ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھانا چاہیے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جب نبی کے اوپر ہی آپ کے عقائد ہی مضبوط نہیں ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، دیکھیں نا آپ کا لا کیا کہتا ہے 295B اور 295C اکارڈنگ ٹو دا رولز آف پاکستان، کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے. ریسنٹلی جو ہوا اس ملک کے اندر کہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ ایک 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا پھر تو وہ اپنے فیصلے پہ غور کریں نا. اور اکارڈنگ ٹو دس رول جو حضور کی ناموس پر حملہ کرتا ہے تو وہ سزائے موت کا مرتکب ہے. تو آپ اس کو سزائے موت دیں. ایسی تو بے شمار واقعات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتے کہ جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ. لیکن آپ انہی کے دور سے جنگ یمامہ بھی اٹھا کے دیکھیے. جنگ یمامہ ختم نبوت پہ ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی، جس میں بدری اور غیر بدری دونوں تھے. 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. مسئلہ ختم نبوت تھا. آج اس مسئلے کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کیا جاتا، 4 دیواری میں بیان کر کے بند کر دیتے ہیں. تو پھر تو یہی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ایٹ دا اینڈ لاسٹ میسج تو یہ ہے کہ جو ناموس رسالت کا ایک حساس مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ کسی قسم کا سمجھوتا ہم برداشت نہیں کریں گے. صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات کہ اگر یہ کرنا بھی چاہیں تو ان کو بہت قربانیوں سے گزرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہے عبدالصمد صمدانی، گفتگو ان سے جاری رہے گی. عقیدہ ختم نبوت حقیقتاً ہماری اساس ہے، اور اگر ہم اسے سنبھال کر کے رکھیں گے اور اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس سے سنبھلی رہے گی. میرے ساتھ ایک اور معزز مہمان موجود ہیں، کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں. پریسیڈنٹ ہیں اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے امتیاز علی عباسی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. میں ان کی جانب بڑھوں گا اور ان سے بھی آج ان کی اس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا آپ کے اغراض و مقاصد ہیں، کیا آفر آپ پیش کر رہے ہیں، اور آپ خود اپنی زبانی بتائیے کہ کیا کیا خدمات اب تک انجام دیں آپ نے. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تو جیسے بھائی نے بتایا، ہمارا جو نبی ہے حیات النبی ہے. اللہ بے شک. 12 مہینہ ہمارے ساتھ ہے. 12 مہینے وہ اگر وہ ہستی یہاں نہیں آتی تو ہم بھی یہاں بھی نہیں ہم بھی نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتا تو پوری دنیا کو پیدا نہیں کرتا. پوری دنیا اس کا تو کوئی مثال، ایسے مثال نہیں دی جاتی، ایسی ہستیوں کی مثال نہیں دی جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم بھی 12 مہینہ ہی اس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے میرا. اچھا ماشاءاللہ. جی صفورہ گوٹ میں. ٹھیک ہے. تقریباً 22 سال سے. مثلا بلائنڈ ڈیف ڈم نہیں، صرف اسپیشل بچے. اسپیشل کوئی اس کو تھوڑا ڈسکریمنیٹ کر دیں کہ اسپیشل بچے وہ ہوتے ہیں جو ذہنی جسمانی ہوتے ہیں، یعنی جو جن کو ذہن کام نہیں کرتا ہے، جن کو توتلا پن ہوتی ہے. ٹھیک 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 ہے، بلائنڈ بچے نہیں، مطلب ہینڈی کیپ بچے. ہینڈی کیپ بچے جو یعنی کہ سی پی چائلڈ ہوتے ہیں. سی پی چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ہماری پوری ٹیم ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا وائس پریزیڈنٹ ہے نعیم احمد صاحب. ٹھیک. اس کا بھی کافی ساتھ رہا ہے ہمارا اس ویلفیئر سے. اور بھی ہمارے کچھ ٹیم کے ممبر ہیں، تو ہم لوگ مل جل کے، کیونکہ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. اچھا ویل چیئرز جو ہے وہ آپ کس طرح سے طے کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہم نے دینی ہے، کسے دینی ہے؟ اس کے لیے ہمارے ایک ٹیم ہے، ہم نے ٹیم رکھی ہے جو وزٹ کرتی ہے گھروں میں، دفاتر میں. وہاں پہ ایسے لوگوں کی تلاش کرتی ہے کہ ایسے لوگ کہاں ہیں جو ضرورت مند بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پوری مکمل سروے کی جائے. اس سروے کے بعد ہمارے منتھلی ایونٹس ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا 17 تاریخ کو، جس میں سمدانی صاحب بھی موجود تھا. لیاقت میموریل لائبریری میں ہوا تھا پروگرام. تو یہ ہمارے منتھلی ایونٹ ہوتے ہیں. اس میں ہم سلائی مشینیں بھی دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سلائی مشین ایسی خواتین کو، بچیوں کو، جی بالکل ایسی خواتین جو زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اسپیشل بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو اسپیشل بچے جو ہیں وہ ان کی جو مائیں ہیں ان کو دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں، کیونکہ ایسے بچوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنی سلائی کر کے اپنے بچوں کا جو ہے وہ گزر سفر کر سکے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 50 بچے ایسے رجسٹرڈ ہیں. اچھا. وہ بچے جو روٹی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، جو اناج نہیں کھاتے، ان کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ صرف فوڈ پہ ہوتا ہے. فوڈ یعنی سیریلک ہو گئی، انزائمز ہوتے ہیں جی اس طریقے کی چیزیں کھاتے ہیں. وہ ہم ایٹ اے ٹائم تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے کوئی فنڈس وغیرہ کہیں سے نہیں ہے. تو کون جنریٹ کرتا ہے اس کے؟ یہ ہمارے جو ممبران ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نعیم احمد صاحب ہے اور ہمارے ممبران ہیں، تو وہ لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں اس ادارے کے لیے. اور ہمارے کچھ ابھی تاجر حضرات بھی آئے تھے ہمارے اس پروگرام میں، تو ان لوگوں نے بھی ہماری کچھ ہیلپ کی. تو اس طریقے سے بس ہمیں ملتا رہتا ہے. تو ہم لوگ پھر کبھی اخراجات کی کوئی کمی بیشی ہوئی، کمی پیشی ہوئی تو ہم اپنے جیب سے ڈالتے ہیں، کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ میں میرا ہے کاروبار ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹری لائف میں ہوتا ہوں. یہ تو کار خیر ہے. اور آپ اپنی مجھے جتنا کرنا چاہیے، اگر کسی کو آپ 10 روپیہ دو گے تو اللہ تعالیٰ 30 روپیہ آپ کو واپس دے گا. یہ میرا تجربہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ قرض نہیں رکھتا آپ نے. بالکل وہ قرض نہیں رکھتا. وہ قرض نہیں رکھتا. آپ میں تو کیا بتاؤں کہ جیسے بولا کہ مثال نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. جی جی جی. کیونکہ ہم جتنا خرچہ کرتے ہیں اس کا ڈبل ٹرپل مل جاتا ہے. کہاں سے ملتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. کچھ نہیں علم ہوتا، کچھ نہیں علم ہوتا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر تو کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں یا ان کی مدد کی جائے، تو اگر ایسے بھی افراد آ جاتے ہیں تو کیا انہیں بھی آپ نہیں سر، ہم پوری سروے کرتے ہیں؟ کیا نہیں، ہم پوری سروے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ
रमज़ान के महीने में हमारा पूरा रमज़ान का महीना राशन डिस्ट्रीब्यूशन का चलता है, तो उसमें भी हम 30% और लोगों के लिए रखते हैं। ठीक है। बाकी 70% हमारा फोकस होता है स्पेशल बच्चों के, फैमिलीज के लिए। ठीक है। क्योंकि उनको राशन दिया जाए कि वो अपने बच्चों का वो सही तरीके से चल सके। ठीक है। अभी आपके मराकज़ या शेल्टर हाउस? जी, हमारा शेल्टर होम नहीं है, हमारे नवाब शाह में स्कूल्स चल रहे हैं। ठीक है। स्पेशल बच्चों किस नाम से हैं? ये स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी के नाम उधर पे। कितने माशाल्लाह तालिब इल्म वहाँ तकरीबन 30 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सारे वहीं के मकामी हैं या दूसरे? नहीं, वहीं के मकामी, क्योंकि हमारा जो काम है पूरी सिंध लेवल का है। ठीक है। हम पूरी सिंध में काम करते हैं। वहाँ पे भी हम जाते हैं व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है। सिलाई मशीनें, सही, कपड़े, राशन, जहाँ से हमें एप्लीकेशन है 20 एप्लीकेशन जमा हो जाती हैं, वहाँ पे हम प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। ठीक। ज़्यादातर हमारे कराची में प्रोग्राम होते हैं। ओके, ज़्यादातर कराची। अब कराची में भी कोई मरकज़ कायम करने? जी, कराची में हमारा है, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। ठीक है। और मैं जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स उसको पैगाम भी दूंगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड वगैरह, तो हमारे पास आए। ठीक है। हमें दरख्वास्त दें। हम आप अपने अपना नंबर एक मरतबा बोलते हैं। 0300। ठीक है। 251। ठीक है। 4295। 4295। ठीक है। मौजूद नाज़रीन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा या ऐसी फैमिली जिसमें कोई स्पेशल बच्चा मौजूद है और उनके वालिदैन या सरपरस्त उसकी किफ़ालत करने से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त अल्लाह के एक बंदे मौजूद हैं जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कराची में, सिंध में, पूरे सिंध में उन्होंने अपना नंबर यहाँ पर आपके सामने वाज़े कर दिया है। आप रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खातिर खा मदद जो है उस बच्चों को या उन फैमिलीज़ को की जाएगी। इसके साथ ही मौजूद नाज़रीन, हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं आमद ख़ातमुल अंबिया। बस चंद लम्हों बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। नूर फैला हर नगर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। नूर फैला हर नगर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं आमद ख़ातमुल अंबिया। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के इस मुक़द्दस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर पर मौजज़ात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए थे। एक बात मैं और आपके सामने आया करना चाहता हूँ कि मेरी स्टडी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमूई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मौजज़ात अता किए जो इससे पहले तमाम अंबिया को मजमूई तौर पर अता किए गए थे या इनफरादी तौर पर अता किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात तो ऐसे हैं कि जिनका कोई सानी नहीं मिलता। यानी सबसे बड़ा मौजज़ा आपका कुरान करीम, कि कुरान करीम आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा है कि जिसके एक हर्फ तो बहुत बड़ी बात है, एक ज़ेर और ज़बर में भी कोई फ़र्क करने की जिसारत नहीं कर सका। जिसने जिसारत की या तो उसका नाम नहीं रहा या फिर उसका निशान नहीं रहा। लेकिन मेरे आका का नाम, मेरे रब का नाम रहा भी, है भी और क़यामत तक रहेगा इस कुरान की सूरत में। एक और मौजज़ा जो मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत अता फरमाई, क़ुव्वत अता फरमाई कि वो आसमानों में सफ़र किया करते थे।
حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی کہ وہ ایک کونے سے دنیا کی دوسرے کونے پر اپنی پوری فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. لیکن آپ میرے آقا احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تو دیکھیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ اس آیت کو دیکھیے اور اس آیت پر ثبوت دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو معراج پر بلاتا ہے اور آپ معراج پر آسمانوں کی ان وسعتوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جبریل امین بھی نہ گئے. واقعتاً بہت لمبا قصہ ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کرنے جائیں گے تو بہت اوراق اور بہت سارے روشنائی کی ضرورت پڑے گی، پھر بھی ہم اس کو پورا نہ کر پائیں گے. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہمارے محمد ہمارے سروں کا تاج ہیں. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ان کو زحمت دوں گا، عبدالصمد سمدانی صاحب کو. اور صمد سمدانی صاحب، گولارچی کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ بچے ایسے ہیں جو تیسری نسل ان کی ایسی ہے جو کہ بلائنڈ اور ڈیف یا کوئی ان میں انہیریٹڈ کوئی جینیٹک مسئلہ ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ خود اپنی زبانی ذرا ہماری. سر بیسیکلی بیفور 1 ایئر لاسٹ رمضان کو ہم نے اس چیز کو وہاں پہ دیکھا. میں بیسیکلی پورے انٹیریئر کے اندر ورک کرتا ہوں ایز اے سوشل، اور وداؤٹ فنڈ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری اپنی ایک ٹیم ہے. اور جو ہے نا، میں سر کو یہاں پہ وہ بات بتانا چاہتا ہوں، امتیاز علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے. بیسیکلی وہ بدین ہیں اور وہاں پہ گولارچی ہے جگہ کا نام. تقریباً تیسری نسل ہے جو کنٹینیوسلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ڈی فور ڈم ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں. ڈیف اینڈ ڈم ہے جی. اور چاہے بچے نہیں بڑے بھی ایسے ہی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ریشو نسل در نسل انہیریٹڈ ان میں منتقل ہو رہی ہے وہ. ایگزیکٹلی سر، 90% جو لوگ ہیں نا وہاں پہ وہ نہ سن سکتے نہ بول سکتے ہیں. یہ کون سا ایریا بتا رہے ہیں؟ گولارچی. گولارچی. میں نے یہ بات سندھ حکومت تک پہنچانے کی کوشش کری تھی، بٹ معذرت کے ساتھ انہوں نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں کیا. اور ایک بچے کے اوپر جو کاسٹ آ رہی تھی وہ تقریباً ریہیبلیٹیشن سینٹر یا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سینٹر بنایا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہاں اسکولز نہیں ہیں، وہاں پہ ان کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں پہ سر میڈیکل نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو آپ چلے جائیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے پاکستان ہے. تو وہاں پہ یہ کم از کم ایک ایسا چھوٹا سا وہ سینٹر بنا دیتے، میڈیکل سینٹر، جہاں پہ ہم ان بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سر 1 بچے پہ کاسٹ 1.5 لاکھ روپے آ رہی ہے. کسی ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کیا ہے کہ اگر ہم اس بیماری کے لیے کوئی ایسا علاج یا کوئی ایسا؟ بیسیکلی آئی ایم فرام دا ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان. میں نے وہاں پہ خود میڈیکل کیمپ لگایا تھا. میں کراچی سے ڈاکٹرز لے کے گیا تھا. ہم نے وہاں پہ بچوں کے چیک اپ کیے تھے اور فری آف کاسٹ ان کو آلے تقسیم کیے تھے. بٹ ایک یہ بہت بڑی تعداد ہے سر، ہم اس کے اوپر ورکنگ نہیں کر سکتے وداؤٹ دا سپورٹ آف گورنمنٹ. کوئی ایک کوانٹٹی ہے جو آپ نے سینسس کیا ہو کہ اتنے سینکڑوں یا اتنے 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ اپنے پاس آئی ہیں اپلیکیشنز میں، اس میں سے سر کتنے کر لوں گا؟ اور جس میں ایک بچے پہ کاسٹ آ رہی ہے 1.5 لاکھ روپے اور 70,001 اینڈ 70,001. اچھا، وہ بلائنڈ اینڈ ڈیف ہیں یا ڈیف بھی ہیں اور بلائنڈ؟ زیادہ تر بہرے ہیں. زیادہ تر بہرے ہیں، تو پھر وہ بول بھی نہیں پاتے ہوں گے. مطلب تینوں ہی ان میں یہ بچوں کے اندر ہی ہے. تو سر میں آپ سے کہوں گا امتیاز صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ اپنی. میں بھی خود انٹیریئر کا ہوں، وزٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے وزٹ کی ہے گولارچی میں جاتا رہتا ہوں. وہاں پہ جیسے سر نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے علاوہ ہماری اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم سپورٹ کر سکیں. وہاں پہ لاکھوں کے تعداد میں لوگ ایسے ہیں. سر تو تعداد بہت کم بتا رہا ہے. آپ تھر میں جاؤ، ٹھیک ہے، آپ نواب شاہ میں جاؤ، پوری سندھ کی وزٹ کرو گے نا تو لاکھوں کے جو بہرے ہیں. ناظرین، امتیاز صاحب کے ساتھ اور عبدالصمد سمدانی صاحب کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. گولارچی کے ان بچوں کے لیے کہ جو سننے سے، دیکھنے سے اور بولنے سے قاصر ہیں، اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ اس وقت بات ہو رہی ہے آقائے نامدار فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس معطر فضا کو مزید معطر کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت میری بہن موجود ہیں بشرا فیضان، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. جی بیٹا. شکریہ. مدینہ مصدر جود و سخا ہے. مدینہ مرکز مہر و
مصطفیٰ ہے مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا کبھی ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرے آقا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ خوشہ فیضان اپنی عقیدت پیش کر کے ہمارے اذہان کو منور کر رہی تھیں ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کچھ لمحوں کے لیے پھر ہم آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے نور پھیلا ہر نگر آمد خیر البشر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر. ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن جو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پیش کی جائے گی، آمد خاتم الانبیاء. پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ایوان میں اس وقت کچھ ہستیاں موجود ہیں جن کا میں تعارف بھی کرواؤں، اور میں اپنے مخصوص مہمانوں سے جن سے گفتگو چل رہی تھی میں ایک ایک جملہ ان سے لینا چاہوں گا. عبدالصمد صاحب، آپ اپنا کوئی ایک پیغام ایک جملے میں اپنا ہمیں دیجیے. سر نے ایک بات کی تھی نا حیات النبی کے حوالے سے کہ ہمارے نبی حیات ہیں. دیکھیں جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کے لیے بس میرا یہ پیغام کافی ہے کہ وفات کا جشن وہ منائے جن کے مر گئے ہمارے نبی زندہ ہیں. تو ہم یہ جشن مناتے رہیں گے اور تا قیامت. بالکل ایسا ہی ہے. جی اپنا عباسی صاحب کچھ فرمائیے گا. ٹائم کم کی وجہ سے میں چھوڑ رہا تھا سندھ گورنمنٹ کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اعظم پاکستان کو یہ اپیل کروں گا، آپ اسپیشل بچوں کے لیے ہمیں ہاسٹل کی سخت ضرورت ہے کہ یہ سارے بچے ایک چھت کے نیچے رہیں اور اپنا ماحول بنائیں، اور ان بچوں کے لیے ہماری ہیلپ کر دیں. گولارچی کے بچوں کے لیے، گولارچی کے بچوں کے لیے، سب کے بچوں کے لیے، کیونکہ سب بچے ایک بھی طرح ہوتی ہیں. تھر میں جو موجود ہیں، گولارچی تھر میں جو معذور ہیں، انڈیر میں کافی بچے ایسے ہیں جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو منتھلی پیمنٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں یہاں سے ایزی پیسے کے تھرو، جیز کیش کے تھرو. گورنمنٹ کو یہ اپیل کروں گا اس کام میں ہمارا آپ کا ساتھ دیں. گورنمنٹ آف سندھ سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس چینل کے توسط سے بحیثیت اینکر پرسن میں بھی گزارش کروں گا کہ ان بچوں پر خدا را نظر ثانی کریں، نظر کرم کریں، تاکہ وہ بچے بھی اپنی زندگی گزار سکیں. اس فنڈ میں سے جو آپ اس کام کے لیے مختص کرتے ہیں جو فلاح کے کام ہیں، فلاحی ریاست کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس سے ان کی آبیاری کے لیے امتیاز عباسی صاحب جیسے لوگوں کا ساتھ دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور عبدالصمد صاحب. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے ایوان میں ایک اینکر پرسن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر بھی بہت اپنی خدمات انجام دی ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام ہم ان سے بھی لے لیں. طیبہ میمن، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ میں آپ کی دعائیں چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی آپ اپنا پیغام بھی ہماری قوم تک پہنچا دیجیے. ربیع الاول کے مہینے کو بھی اس میں تھوڑا سا دینا چاہوں گی پیغام کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے تمام جتنے بھی لوگ مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مدد کیجئے، دوسروں کی زندگی کو آسان کیجئے. ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی کو آسان کیجئے. جیسے کہ امتیاز علی عباسی سر نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں. آسانیاں. بہت اچھا پیغام طیبہ میمن نے ہمیں دیا، اور میں آپ سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص عبدالصمد صمدانی صاحب کا، ہمارے امتیاز علی عباسی صاحب کا، طیبہ کا، کہ آپ سب تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں محمد ریحان قریشی. اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں، میں آپ سب سے اجازت بھی لینا چاہوں گا کہ اب نعت سے اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام، اسی تناظر میں، اسی نور کی تجلیات اور روشنی میں، نئی باتوں، نئی یادوں اور نئے معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کل گفتگو کریں گے. پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، باقی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد. عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں محترم ریحان قریشی نذرانہ نعت پیش کریں گے. شاہ رخ مرزا بھائی کا بے حد مشکور ہوں، اور ربیع الاول شریف ہے تو اس کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں، مل کے پیش کریں. کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول خیر البشر، آمد خیر البشر.
ملک کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 74 رکنی چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم 6 ستمبر کے جانبازوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کے مسموع مقاصد کو ناکام بنا